أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم اهدني وسددني يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ آج کی کلاس بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے رب تعالیٰ کی پہچان کے اعتبار سے. انشاءاللہ آج ہم آیت الکرسی کی تفسیر کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں اس کا حق ادا کر سکوں. بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور سمجھنے والی ہے. اس کے لیے ضرور تیار ہو کے بیٹھیں اور خود کو پریپیئر کریں، اپنے نوٹس اچھے سے بنائیں اور سمجھیں انشاءاللہ. پہلے ہم تجوید کا کریں گے. آج انشاءاللہ نیکسٹ رول کریں گے. لاسٹ ٹائم ہم نے الف مدہ کیا تھا اور اس کے بعد کچھ آیات آگے ترجمے کی کریں گے انشاءاللہ اور پھر تفسیر پہ جائیں گے. سب سے پہلے مد اصلی. مد اصلی کے اعتبار سے ہم جانتے ہیں کہ مد اصلی کے حروف 3 ہیں، الف، واو اور یا مدہ. الف مدہ ہم کر چکے ہیں اور آج ہم انشاءاللہ واو مدہ کریں گے. مجھے امید ہے کہ آپ سب نے ہوم ورک کیا ہوگا، الف مدہ کو کیا ہوگا، اور جس نے کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کے علم میں اور زیادہ برکت دے اور بہت اچھا آپ کو پڑھنے سمجھنے والا بنائے. الف مدہ کی غلطی، واو مدہ کی غلطی، یا مدہ کی غلطی حرام غلطی ہے، لحن جلی ہے جس سے مطلب بدل جاتا ہے. تو اس کی ضرور پریکٹس کریں. جب تک آپ ان کی ایگزامپلس پر نشانی لگائیں گے، لکھیں گے نہیں، الگ سے سرچ نہیں کریں گے، تب تک آپ سے یہ ہڈن رہیں گے. اور یہ ایسی چیز ہے، مد اصلی ایسے حروف ہیں جو کہ ہر دوسرے لفظ میں آ رہے ہوتے ہیں. ایک ہی لائن میں آپ کو کئی ساری ایگزامپلز الف و یا مدہ کی مل جائیں گی. اس لیے بہت زیادہ دھیان دے کر ان پر محنت کریں تاکہ حرام غلطی سے بچا جا سکے. ہم میں سے اکثریت قرآن کو پڑھتے ہوئے ان غلطیوں کو بہت زیادہ کرتی ہے. بہت ہی کم لوگ ایسے ہیں جو کہ اس سے بچے میں ہوں کہ ان کی الف واو یا مدہ کی مسٹیک نہ ہوتی ہو. تو اس لیے ضرور اس پر کام کریں. اگر آپ نے الف مدہ کا ہوم ورک اس ویک نہیں کیا ہے تو نیکسٹ ویک میں واو مدہ کے ساتھ کریں، لیکن ضرور اس پر ٹائم دیں. میں بار بار آپ سے کہہ رہی ہوں، ریکویسٹ کر رہی ہوں، اپنے علم کو بڑھانا چاہتے ہیں، تجوید میں پختگی لانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے الف واو یا مدہ کو آپ کو بہتر کرنا ہوگا. آج ہم کریں گے انشاءاللہ واو مدہ. جب بھی واو ساکن یعنی واو کے اوپر سکون ہو، جزم ہو، دال کی طرح کا جو نشان ہوتا ہے، جب بھی واو ساکن سے پہلے والے حرف، واو ساکن ہے اور اسے جو پہلے والا لیٹر ہے اس پر ضمہ آئے یعنی پیش آ رہی ہو تو اسے واو مدہ کہتے ہیں اور اسے 2 حرکت لمبا کر کے پڑھتے ہیں. جیسے کہ الکافرون، اختلفوا، یقاتلونکم، بروح، انفقوا، یقول، کفروا. اب ہم اکثر پڑھے ہوتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں کفرو، وہ مدہ کو کھائی جاتے ہیں. قالو کو ہم پڑھتے ہیں قالو، تو آخر میں جو واو آ رہا ہوتا ہے اس کو ہم اکثر ڈراپ کر جاتے ہیں. وہ واو مدہ ہوتی ہے، اس کو 2 حرکت لمبا ہونا چاہیے. جس طرح کفرو، قالو. تو اس پر انشاءاللہ آپ نے دھیان دینا ہے. امید ہے مجھے کہ ایزی ہے، آرام سے سمجھ آگی ہوگی جہاں کہیں پر بھی. اچھا، ایگزامپلز ڈھونڈنی کیسے ہیں؟ آپ نے قرآن میں جس طرح پیج کے سٹارٹ سے دیکھنا شروع کیا، آپ نے ڈھونڈنا ہے واو ساکن کہاں پر آ رہا ہے. واو ساکن کو ڈھونڈیں. جہاں پر واو ساکن ہو اس سے پہلے دیکھیں ضمہ آ رہی ہے یا فتح آ رہی ہے.
یہ دونوں ہی آتے ہیں، زبر آ رہی ہے یا پیش آ رہی ہے، پیش آ رہی ہوگی تو وہ واو مدہ ہوگا. بس آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے، اور اس کو پھر آپ نے ٹو حرکہ لمبا، بالکل ویسے ہی جیسے کہ ہم الٹی پیش کو لمبا کرتے ہیں، جس طرح سے اسی طرح سے لمبا کرنا ہے. اب ہم آتے ہیں اپنی ٹرانسلیشن پر. انشاءاللہ آج ہم نیکسٹ آیات کی 2 اور آیات کی ٹرانسلیشن کریں گے، 256 اور 257. تجوید کا لیسن قاری ابراہیم کی آواز میں سن لیں، انشاءاللہ پھر اس کے بعد ہم اس کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انفصام لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین كفروا أولياء الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ترجمہ دیکھیں. لا نہیں، اکراہ، اکراہ کرہن سے ہے یعنی کراہیت ہونا، کاف روح اس کا روٹ ورڈ ہے. نہیں کوئی جبر زبردستی، فی میں، الدینی دین، الف لام شروع میں پراپر ناؤن کے لیے آ رہا ہے، دال یا نون اس کا روٹ ورڈ ہے. قد تحقیق، تبینہ، تبینہ بین سے، بیان سے، واضح ہونے سے، با یا نون اس کا روٹ ورڈ ہے، واضح ہو گئی ہے. الرشدو، رو شین دال اس کا روٹ ورڈ ہے. رشد ہدایت کو کہتے ہیں، ہدایت و رشد بھی بولا جاتا ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے یہ. تو کیا ہے، یہ جو رائٹ وے ہے، ہدایت ہے. من سے، الغی، غو، غین یا اس کا روٹ ورڈ ہے. من الغی یعنی گمراہی سے. غی ایسی گمراہی ہوتی ہے جو جہالت اور غلط اعتقاد پر مبنی ہو، یعنی جہالت کی وجہ سے، غلط کانسیپٹس کی وجہ سے انسان جس گمراہی میں جائے اس کو غی کہتے ہیں. ویسے گمراہی کے لیے دلال کا ورڈ بھی یوز ہوتا ہے، ضاد لام الف لام، لیکن یہاں پر اسپیشلی غی کا ذکر کیا گیا ہے. تو دین میں کوئی جبر نہیں،
रुश्द को, हिदायत को अलग कर दिया गया गुमराही से, गलत अकायद और जहालत की बिना पर जो गफलत गुमराही है। फा तो, मन जो, फमन तो जो, या तो जो कोई, यकफुर वो कुफर करेगा, काफरा, कफरा कुफर करेगा, या शुरू में फिल मुदारी की निशानी है, बित्वागूती, त्वा गैन वाव भी इसका रूट वर्ड है, त्वा गैन या भी, तगिया तुगयान से, तुगयानी होना, जिसे हम कहते हैं समंदर में, पानी में तुगयानी क्या होता है, अपनी हदूद से बाहर निकल रहा होता है। तो वो हर वो चीज जो बंदगी की जो हदूद है उससे बाहर निकल जाए, जो रब ताला ने हदूद मुकर्रर की है उसके अलावा उससे बाहर निकल जाए। तो हर वो चीज जो कि रब की बंदगी में रुकावट है, चाहे वो इंसान का अपना नफ्स है, शैतान है, या कुछ भी किसी भी तरह, वो तागूत कहलाएगा। वैसे तौगिया का मतलब होता है सरकशी करना, और बित्तागूत जब हो जाएगा तो यानी सरकशी करने वाला, हद से बढ़ने वाला। वयुमिम, और वो ईमान लाता है या वो ईमान लाएगा, हमजा मीम नून इसका रूट वर्ड है, या शुरू में फेल मुद्वारी की निशानी के तौर पे आ रहा है, बिल्लाही अल्लाह पर, और जो, या और वो ईमान लाएगा अल्लाह पर, फ़क़द तो, या पस, तहकीक, कद तहकीक, इस्तमसका, इस्तमसका उसने थाम लिया, रूट वर्ड है इसका मीम सीन काफ, शुरू में अलिफ सीन ता ऐड हुआ है। ये हम पढ़ चुके हैं पहले। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके शुरू में अलिफ सीन ता एक्स्ट्रा ऐड हो रहा होता है, जिस तरह अस्तगफिरुल्लाह, जिस तरह हम पढ़ते हैं इस्तखारा करते हैं, तो अलिफ सीन ता फेल के शुरू में ऐड होते हैं। उसके कुछ रीजंस होते हैं, वो इंशाल्लाह हम आइंदा देखेंगे। अभी इतना याद रखें कि अलिफ सीन ता एक्स्ट्रा ऐड हुआ है फेल में। मीम सीन काफ, मसका, मस्क यानी पकड़ना, थामना, किसी चीज को मजबूती से पकड़कर थामना या पकड़ना, ये होता है इमसाक। तो इस तमसका उसने थाम लिया, बिल उर्वती, उर्वा बी, सात उर्वा, बी यहाँ पर ताकीद के लिए है, बिल उर्वा, आइन रा वाउ, उर्व कड़ा, वो चीज जो दूसरे से चिमट जाए, यानी जिसे कहते हैं हम हैंडल, जिस तरह दरवाजे का हैंडल होता है, किसी चीज को पकड़ने के लिए हैंडल रखे जाते हैं, गाड़ियों में जिस तरह हैंडल लगा होता है उसको पकड़ के बैठना निकलना, वो जो हैंडल होता है जो कड़ा होता है उसके लिए यूज होता है, उर्वा नाम भी रखा जाता है। तो आइन रा वाव इसका रूट वर्ड है, अल वुस्का, और वो कैसा कड़ा है, अल वुस्का मजबूत तरीन, ये इसमें तफदील है, यानी बहुत ज्यादा मजबूत, स्ट्रॉन्ग, अल वुस्का बहुत मजबूत। तो जिसने हिदायत को थाम लिया, गुमराही को छोड़ के, और तागूत का इनकार किया और रब पे ईमान लाया, उसने क्या किया, एक मजबूत कड़े को थाम लिया, मजबूती से पकड़ लिया। लन फिस्वाम लहा, ला नहीं, इन फिस्वाम, इन फिस्वाम, फा स्वाद मीम, फसम इसका रूट वर्ड है, ला नहीं, इन फिस्वाम टूटना, लहा उसके लिए, इनफिसाम ऐसा टूटना होता है जिससे टूटकर, यानी जो चीज है वो अलग नहीं होती। जिस तरह दरार आ जाती है ना, कोई चीज टूटती है तो उसके अंदर दरार आ जाती है लेकिन वो मुकम्मल नहीं टूटती, तो फिर सौम वैसा टूटना होता है। तो यानी इतना सा भी नहीं टूटेगा जो उसको थाम लेगा। वल्लाहु, और अल्लाह, समीउन सुनने वाला है, अलीम इल्म वाला है। सीन मीम आइन समा, और अलीम आइन लाम मीम इल्म से है। अल्लाहु अल्लाह, वली यू दोस्त है, वाओ लामिया दोस्त, मददगार, साथी, हमायती, वली दोस्त को कहते हैं, यानी ये सारे मीनिंग उसके अंदर आते हैं। अल्लदीना वो जो, आमनू वो ईमान लाए, आमनू हमजा मीम नून इसका रूट वर्ड है, वाओ अलिफ जमा के लिए आ रहा है,
युखरिजुहुम, युखरिजुहुम वो निकालता है उन्हें, या फिर मुदारी की निशानी है। खरजा, ख रो जीम, खरज निकालना, हुम उन्हें वो निकालता है, मिन से, अज़्ज़ुलुमाती जुल्मतुन की जमा है, जुल्मतुन यानी ताई मरबूता के साथ जुल्मतुन है, और उसकी जमा अज़्ज़ुलुमात है, अलिफ्ता मोनस की जमा के लिए ये आ रहा है, इलन नूरी नूर की तरफ। अज़्ज़ुलुमात अन्नूर दोनों इसम मारिफा है, प्रॉपर नाउन है, इसी वजह से उनके शुरू में अलिफ लाम आ रहा है। वल्लदीना और वो जो कफरू जिन्होंने कुफ्र किया, औलियाउहुम औलिया वली की जमा है, औलियाउहुम उनके दोस्त या दोस्त उनके, अत्वागूतु तागूत है। अलिफ लाम प्रॉपर के लिए है, तागूत की हम एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं। युखरिजूनहुम, युखरिजून या फिर मुदारी की निशानी है, फिर बीच में रूट वर्ड आ रहा है खा रो जीम, फिर वाव नून आ रहा है जमा के लिए, यानी वो निकालते हैं, हम उन्हें, कौन निकालते हैं, जो तागूत हैं, वो किनको, यानी जो उनकी पैरवी कर रहे होते हैं, जिन्होंने कुफर किया, मिनन नूरी नूर से, इला तरफ, अज़ुलुमाती अंधेरों के, ज़ालिमीन जुल्म से है, उलाइका यही लोग हैं, इसमें इशारा कौन सा है, करीब या बईद, उलाइका इसमें इशारा करीब है या इसमें इशारा बईद है, जल्दी से बताएं चैट में, आपको बीच में जगा दूं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, उलाइका यही लोग हैं, यानी इसमें इशारा बईद है, उलाइका यही लोग, और ये किसकी जमा है, ज़ालिका तिलका की। हाजा हाजी ही की जमा हा उलाई होती है, और हा उलाई इसमें इशारा करीब है। उलाइका यही लोग हैं, असहाबु साथी, अन्नारी आग के, नार नूर से नून वाव रा, हुम वो फीहा इसमें, खालिदून हमेशा रहेंगे, खालिद और वाव नून जमा के लिए, यानी हमेशा रहने वाले हैं या हमेशा रहेंगे। आज के लिए इतनी ट्रांसलेशन इंशाल्लाह इजी है, जल्दी आप इंशाल्लाह इसको कर लेंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उम्मीद है कि अब आप दो पारों में जितना अगर आपने वाकई फोकस्ड होके ट्रांसलेशन को किया हो, तो अब आपको ट्रांसलेशन करना मुश्किल नहीं लगता होगा, जो बहुत सारे अल्फाज पिछले ही रिपीट हो रहे होते हैं। तफसीर शुरू करते हैं आय नंबर 254 से। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यअतिय यौमुन ला बैउन फीहि वला खुल्लतुन वला शफ़ाअह वल हुमुज़ ज़ालिमून। ए लोगो जो ईमान लाए हो, खर्च करो उसमें से जो तुम्हें रिस्क दिया, इससे पहले कि वो दिन आए जिस दिन ना कोई तिजारत काम आएगी, ना कोई दोस्ती और ना ही कोई सिफारिश, और काफिर वही जालिम है। इसमें हमें तीन बातें खास तौर पे काबिल जिक्र हैं। सबसे पहला ऑर्डर है, किन को दिया जा रहा है, ईमान वालों को। क्या मैं ईमान वाली हूँ, क्या मैं मोमिन हूँ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ए लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह ताला खास तौर पर मुझसे मुखातिब है, हमसे भी नहीं, मुझसे, मैंने अपने आप को सोचना है। अनफिकू खर्च करो, दो, निकालो, कहाँ से निकालो, कहाँ से दें, मेरा तो अपना खर्चा पूरा नहीं होता, अपने ही हालात तंग हैं। मिम्मा रज़क़नाकुम उसमें से जो रिस्क दिया हमने तुम्हें, तुमने कोई अपना अलग से नहीं निकालना, जो रब ताला ने तुम्हें दिया है ना, उसी में से वो मांग रहा है। रज़क़ रिस्क कहते हैं अता को, बख्शिश को, इनायत को, और इसके अंदर सब कुछ आ जाता है, माल, इल्म, सलाहियतें, जो वसाइल मिले हैं, जो नेमतें मिली हैं, जो कुछ है
اس میں سے خرچ کرو، اس میں شیئر کرو دوسروں کو۔ جو کچھ تمہیں میسر ہے تمہیں دیا گیا ہے، جو نہیں میسر ہے، جتنا مال نہیں ہے پاس، اس کے بارے میں پوچھ نہیں ہے، جو دیا گیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ اور ساتھ ہی وارننگ ہے۔ کیا وارننگ ہے؟ خرچ کر لو اس میں سے جو تمہیں ملا ہوا ہے، ورنہ اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس دن نہ کوئی تجارت کام آئے گی، نہ کوئی دوستی کام آئے گی، نہ کوئی سفارش کام آئے گی۔ انسان دنیا میں مصیبت کے موقع پر تین طرح سے ریلیف پاتا ہے، یعنی تین طرح سے اس کی پریشانی کا مداوع ہو پاتا ہے۔ کچھ خراب ہو گیا، کچھ ٹوٹ گیا، تو خرید و فروخت بئی ہو جاتی ہے، جا کے انسان نہیں خرید لیتا ہے۔ اگر کوئی مشکل پیش آ گئی ہے تو دوست احباب کام آ جاتے ہیں۔ اس دن نہ بیعن، لا بیعن، لا خلتن، کوئی دوستی بھی کام نہیں آئے گی۔ اس دن سب بلکہ دشمن ہوں گے۔ سورہ زخرف میں آتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، دوست، قریبی دوست، وہ بھی اس دن ان میں سے بعض بعض کے دشمن ہوں گے، ایک دوسرے کے خلاف ہوں گے۔ الا المتقین، سوائے متقی لوگوں کے۔ جو متقی لوگوں کی دوستی تھی وہ اس وقت بھی برقرار ہوگی۔ اور تیسرا کیا ہوتا ہے؟ انسان کہیں پھنس جاتا ہے اور کوئی بھی اس کو قریبی نکال نہیں پاتا تو وہ سفارش لگواتا ہے، واسطہ کوئی دیتا ہے، کوئی لڑی جوڑتا ہے، سفارش سے معاملہ حل کرواتا ہے۔ وہ دن، وہ ویسا، اس دن ویسا بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے وہ دن بہت سخت ہے، اس کی تیاری کر لو۔ جو بھی رزق، جو بھی صلاحیت جس سے دوسروں کو فائدہ دے سکتے ہو اس سے دو۔ ہم اپنی زندگی میں اتنے مگن ہو جاتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ اپنا کمفرٹ، اپنا آرام نہیں، میں یہ کروں گی تو، حالانکہ مجھے رب تعالیٰ نے اگر صلاحیت دی ہے اور میں دین کی خدمت کر سکتی ہوں، میں دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہوں، تو وائی ناٹ۔ اور یاد رکھیں رب تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کمفرٹ زون سے نکلنا پڑتا ہے۔ آپ چاہیں کہ آپ کی ساری نیندیں بھی پوری ہوں، آپ سارے آرام بھی کریں، آپ اپنی فیملی کے ساتھ انجوائے بھی کریں، اور آپ خوب عیاشی بھی کریں، اور اس کے بعد آپ کہیں کہ میں دین کا کام کروں یا میں رب تعالیٰ کی راہ میں اپنی صلاحیتیں لگا رہی اور خرچ کروں، تو ایسا نہیں ہے۔ دین اور دنیا دو سوتنوں کی طرح ہے، ایک کو خوش کرو گے تو دوسری ناراض ہوگی۔ دنیا میں تھوڑا سا نقصان اٹھاؤ گے، تھوڑا سا تنگی کاٹو گے تو آخرت ملے گی۔ آخرت پانی ہے تو دونوں کبھی بھی راضی نہیں کر سکتے۔ دنیا راضی کرو گے تو آخرت بھی، آخرت راضی کرو گے تو دنیا میں کچھ نہ کچھ کمی، اپنی انجوائمنٹس کو، کچھ چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ یہی ٹیسٹ بھی ہے۔ اور ویسے بھی مومن تو ہوتا ہی دوسروں کے لیے فائدہ مند ہے۔ اس کی نظر اس پر نہیں ہوتی کہ فائدہ لینا کیسے ہے دوسرے سے، اس کی نظر اس پر ہوتی ہے کہ میں اپنی وجہ سے دوسروں کو کیسے فائدہ دے سکتی ہوں۔ کوئی بہت بڑے کام بھی نہیں ہے۔ جو کالج اسکول جانے والے ہیں، یونیورسٹیز میں جانے والے ہیں، جو پڑھ رہے ہیں، وہ دوسروں کو پڑھا دیں اگر آپ کروا سکتے ہیں تو۔ رائٹ دے سکتے ہیں دوسرے کو، کسی نے جانا ہے تو اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ آپ کھانا بنا رہے ہیں، اس میں سے کسی کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ آپ کچھ بھی چھوٹا چھوٹا کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے۔ اس آیت کو پڑھ کر میری نیت ہونی چاہیے کہ میں نے دینے والا بننا ہے، میں نے انفقو کرنا ہے، خرچ کرنا ہے اس میں سے جو مجھے ملا ہوا ہے، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس دن دینا کوئی کام نہ دے گا۔ اس کو پتا ہے کہ جو بھی انسان دے رہا ہے وہ اس کو کئی گنا بڑھا کر لوٹائے گا۔ وہ رب جان رہا ہے کہ میں کیا کر رہی ہوں، کتنا کر رہی ہوں۔ اور آپ دیکھیں صدقہ کرنا تو خاص طور پہ انسان کو بہت زیادہ فائدہ دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ہر شخص قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ جو اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوگا اس کے شیڈ میں ہوگا۔ اور 7 لوگ جو عرش کے سائے تلے ہوں گے، رب تعالیٰ کے عرش کے سائے تلے، ان میں سے ایک وہ ہے جس نے اپنے رائٹ ہینڈ سے دیا، دائیں ہاتھ سے چھپا کر اس طرح صدقہ کیا کہ اس کے لیفٹ ہینڈ کو بھی خبر نہیں ہوئی، یعنی اتنا خفیہ، دوسروں کے سامنے اظہار بھی نہیں ہوا۔ لیکن اس میں یہ بھی یاد رکھیں
کہ جب بھی آپ جس کو دے رہے ہوں، جس طرح آپ کسی انسٹیٹیوٹ میں دے رہے ہیں، آپ کسی جگہ پہنچا رہے ہیں، اور آج کل ویسے ہی نیٹ کا دور ہے، آن لائن پوری پیمنٹس ٹرانسفر ہو جاتی ہیں، اس کو کنفرم ضرور کیا کریں۔ اللہ کی راہ میں دینا ہے، خفیہ دینا ہے، لیکن دوسرے سے کنفرمیشن ضرور لیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ کا صدقہ کہیں سے کہیں اور چلا جائے۔ ہمارے ابھی استقامت دارالقرآن کے اعتبار سے ایک دو دفعہ ایسا ہوا کہ وینمو پر کسی نے پیسے بھیجے اور انہوں نے اپنی طرف سے خفیہ صدقہ کرنے کی کوشش کی، لیکن بعد میں کوئی بات ہوئی اور اس پر انہوں نے ذکر کیا تو پتہ چلا کہ وہ تو ریسیو ہی نہیں ہوئے اور وہ کسی اور کو چلے گئے۔ تو اس لیے جب بھی خاص طور پہ اس طرح کہیں آن لائن دیں تو اس میں جس کو بھیج رہے ہیں اس کو ضرور یہ خبر پہنچا دیں، اس کو اسکرین شاٹ لے کے بھیج دیں کہ اتنے ٹرانسفر ہوئے ہیں، تاکہ وہ کنفرم کر لے، کوئی مسئلہ نہ آئے۔ یہ ایک احتیاطی طور پہ چیز ہے، لیکن اس کے علاوہ اس طرح سے صدقہ کرنا کہ کسی کو پتہ نہ چلے، کیوں اس کا اتنا زیادہ اجر ہے؟ کیونکہ جب پتہ چلتا ہے، اگر آپ کسی فیملی کو دے رہے ہیں، ان کی عزت نفس متاثر ہوتی ہے۔ اگر آپ ذکر کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، تو اپنی شان بڑھانا چاہ رہے ہیں، سب کے سامنے دے رہے ہیں، دکھاوا آ جاتا ہے۔ تو خفیہ طور پہ، اور صدقہ تو دنیا میں بھی ڈھال بنتا ہے، دنیا میں بھی، صرف آخرت میں آپ کے لیے شیڈ نہیں بنے گا، دنیا میں بھی اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ تو جو علم، جو خیر میرے پاس ہے، اس کو دوسروں کو دینا ہے، روشنیاں کرنی ہے، تاکہ کل قیامت کے دن میرے لیے روشنی ہو سکے۔ اور یاد رکھیں، انفاق، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ ایمان کا تقاضا ہے، ہمارے ایمان کو اور اسٹرانگ کرتا ہے۔ اس بات کی دلیل ہے کہ مجھے رب پہ یقین ہے کہ جو آج میں دے رہی ہوں، کل میں اپنے رب تعالیٰ سے کئی گنا بڑھا ہوا پاؤں گی۔ اور بہت دفعہ تو دنیا میں ہی آپ کو اس کا رزلٹ پتہ چل جاتا ہے۔ مجھے اب صحیح طرح سے اپنا وہ دور بھی یاد نہیں ہے کہ میرا کالج کا، یونیورسٹی کا کون سا والا ٹائم تھا۔ اس والے ٹائم میں ایک دفعہ میں نے ایک لان کا سوٹ لیا، اور وہ مجھے بہت زیادہ پسند تھا۔ بس مجھے صرف اتنا یاد ہے کہ مجھے وہ بہت پسند تھا، اور میں نے بہت شوق سے سلوایا اور سلوا کر استری کر کے ہینگ کیا۔ تو باہر کوئی عورت آئی، کوئی لڑکی آئی، وہ بھی مجھے یاد نہیں ہے کہ وہ کون تھی، کیا تھی، لیکن اس وقت میں نے پسندیدہ چیز خرچ کرنے میں نا وہ اپنا سوٹ نیا سلا ہوا اور ہینگ ہوا وہ اتار کے اس کو دے دیا۔ اور آج میں سوچتی ہوں کہ الحمدللہ، الحمدللہ، آپ جب صدقہ کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں دیتے ہیں تو اللہ اس طرح لوٹاتا ہے کہ کوئی کمی نہیں ہوتی۔ جو کپڑے لینا چاہو، جیسے لینا چاہو، جتنے لینا چاہیں، رب تعالیٰ نے ہر طرح کی آسانیاں دی، لیکن پہلے ٹیسٹ ہوتا ہے، اور ضروری بھی نہیں کہ دنیا میں اس کا ریوارڈ مل بھی جائے، ملتا ہے، لیکن آخرت میں تو بے پناہ ہے ہی، بہت زیادہ ہے۔ تو اللہ کی راہ میں انسان لگا کے دیکھے، اس کو اس کے ثمرات دنیا میں ہی نظر آنے لگتے ہیں۔ اور بخل کرنا ایمان میں نقص پیدا کر دیتا ہے۔ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور کافر یہی ظالم ہیں۔ کافر کون یہاں پر مراد ہے؟ اس سے تین مراد لی جاتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو اللہ کے حکم کی اطاعت سے انکار کرتا ہے، اللہ نے کیا حکم دیا خرچ کرنے کا، اور مال خرچ نہ کرے، اس کو کافر کہا جا رہا ہے۔ کچھ کے نزدیک کافر وہ ہیں جو کہ اس دن پر یقین نہیں رکھتے ہیں کہ جس دن کا خوف دلایا جا رہا ہے، کہ اس دن کی فکر کرو، کچھ کے نزدیک یہ مراد ہے۔ اور تیسرا، جو یہ خام خیالی، جو یہ ایک اپنے ذہن میں تصور رکھتے ہیں کہ آخرت میں انہیں نجات خریدنے یا سفارش سے مل جائے گی۔ تو کوئی بھی کانسیپٹ ہے، کچھ بھی ہے، مال خرچ نہیں کر رہے، آخرت کے دن پر ایمان نہیں، اس اعتقاد نہیں جس دن کا خوف دلایا جا رہا ہے، یا پھر یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ اس دن بھی دنیا کی طرح خرید لیں گے، سفارش کر لیں گے، تمام اس طرح کے تمام عقائد رکھنے والے لوگ وہ کافر ہیں، انکاری ہیں، اور وہی ظالم ہیں، وہی ظلم کرنے والے ہیں۔ آگے آیت الکرسی سٹارٹ ہو رہی ہے۔ آیت الکرسی سب سے
زیادہ افضل ترین قرآن کی آیت ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو المنذر، کیا تجھے معلوم ہے کہ کتاب اللہ میں سے تمہارے پاس کون سی آیت سب سے افضل ہے؟ سب سے افضل آیت؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے دوبارہ فرمایا، اے ابو المنذر، کیا تجھے معلوم ہے کہ کتاب اللہ میں سے تمہارے پاس کون سی آیت سب سے افضل ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی آیت الکرسی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ پھیرا، یہ شاباش دیتے ہوئے، اور فرمایا ابو المنذر تجھے علم مبارک ہو، یعنی بالکل صحیح آنسر دیا، کانگریچولیشنز، مبارک ہو، واقعی تم علم رکھنے والے ہو۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو آیت الکرسی بہت زیادہ اہم ہے۔ ابی بن کعب بہت علم والے صحابی تھے، کاتب وحی بھی تھے، مفسر القرآن بھی تھے، اور ان سے پیارے نبی نے سوال کیا اور انہوں نے اس کا آنسر کیا، اور اس کے ذریعے ہمیں پتہ چلا کہ سب سے افضل آیت آیت الکرسی ہے۔ تو سیکھنے اور سکھانے میں کوہسچننگ بہت اہم رول پلے کرتی ہے۔ سوال استاد کا کرنا اور پھر جواب دینا، وہ جواب کتنے لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے آپ نہیں جانتے۔ آپ کا آگے سے آنسر کرنا، میں اسی لیے آپ کو بار بار انکریج کر رہی ہوتی ہوں کہ آنسر کریں، بتائیں، دوسروں کو علم میں اضافہ کریں، دوسروں کے لیے موٹیویشن بنے۔ اب جس طرح ہمارا سیکنڈ جز کمپلیٹ ہوا اور کچھ لوگ، وقت کم تھا، کچھ لوگوں نے اپنے ایکسپیرینس شیئر کیے، اس سے بعد میں پڑھ رہی تھی، بہت سارے لوگوں نے کہا کہ ہمیں بہت اچھا لگا اور ہمیں یہ پتہ لگا کہ ہم اکیلے نہیں ہیں، باقی لوگوں کو بھی اس طرح کی پرابلمز آتی ہیں، یا ان کو بھی مشکل ہے، یا وہ بھی اسٹرگل کر رہے ہیں، اور ایک موٹیویشن ملی۔ تو اللہ نے انسانوں کو اور ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑا ہی اس لیے ہے کہ ہم ایک دوسرے سے سیکھیں، اور جب انسان کو یہ نظر آ رہا ہوتا ہے نا کہ نہیں میں اکیلی نہیں ہوں، اور بھی لوگ کر رہے ہیں، تو آپ کے لیے وہ کرنا اور آسان ہو جاتا ہے۔ ابن اسقا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا، جو کہ مسجد نبوی کے ساتھ ایک جگہ تھی جس میں مہاجرین رہتے تھے، پڑھنے کے لیے آئے تھے، وہاں تشریف لائے تو ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن مجید میں سب سے زیادہ بڑی اور عظمت والی آیت کون سی ہے؟ سب سے بڑی اور عظمت والی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت الکرسی، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255۔ اور اسی طرح طویل حدیث میں آتا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رمضان کے صدقہ فطر کی حفاظت کے لیے محافظ قرار پائے تھے، اور ایک شخص آیا اور اس نے غلے سے مٹھیاں بھر بھر کر نکالنی شروع کر دی۔ تو ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے اسے پکڑ لیا اور میں نے کہا میں تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے جاؤں گا۔ تو اس نے کہا میں محتاج ہوں، بال بچے والا ہوں، سخت حاجت مند ہوں، مجھے معاف کر دو۔ چنانچہ انہوں نے چھوڑ دیا اسے۔ اس طرح 3 دفعہ پیش آیا، 3 دن ایسا ہی ہوتا رہا۔ آپ نے جا کر جب ابو ہریرہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو آپ نے فرمایا وہ دوبارہ آئے گا، وہ جھوٹا ہے، دیکھنا وہ دوبارہ آئے گا۔ پھر دوسری دفعہ آیا، پھر تیسری دفعہ آیا۔ تیسری دفعہ جب ابو ہریرہ نے کہا کہ اب تو میں تمہیں ضرور لے کے جاؤں گا، ہر بار تم وعدہ کرتے ہو لیکن پھر آ جاتے ہو، اس نے کہا اچھا میں تمہیں ایسے کلمات بتاتا ہوں جن سے اللہ تجھے فائدہ دے گا، لیکن اس کے بدلے مجھے چھوڑ دینا۔ اب صحابہ کرام کے لیے اس سے بڑی اور کوئی لالچ دی ہی نہیں جا سکتی تھی۔ ان کے لیے سب سے بڑی لالچ یہ تھی کہ ان کو علم کی، سیکھنے کی، فائدے کی کوئی بات مل جائے۔ وہ 3 دفعہ قیدی آیا ہے، اور 3 دفعہ آ کر اس نے چوری کرنے لگا ہے اور آپ نے اس کو پکڑا ہے، لیکن تیسری دفعہ جب اینڈ تھا، جب کہا کہ نہیں اب نہیں میں چھوڑوں گا، تب بھی کس بات پہ چھوڑ دیا؟ اس نے کہا میں تمہیں کچھ ایسا کلمات بتاتا ہوں جن سے تمہیں بہت فائدہ ہوگا۔ تو ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے پوچھا وہ کلمات کیا ہیں؟ اس نے کہا جب تو رات کو سونے کے لیے اپنے بستر پر آئے تو آیت الکرسی پڑھ لیا کر، ایک فرشتہ ساری رات تیری حفاظت کرے گا، اور صبح تک شیطان تیرے پاس نہیں آئے گا۔ یہ سن کر میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا ابو ہریرہ کل رات تیرے قیدی نے کیا کیا؟ انہوں نے پوری کہانی سنا دی۔ آپ نے فرمایا وہ کلمات کیا ہیں؟ تو ابو ہریرہ نے وہ بتا دیے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اس نے تجھ سے سچ بات کہی ہے، لیکن وہ خود جھوٹا ہے۔ تجھے معلوم ہے 3 راتوں سے تیرا واسطہ کس سے رہا ہے؟
ابو ہریرہ نے عرض کیا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شیطان تھا، ہے وہ جھوٹا لیکن اس نے بات سچ کہہ گیا ہے۔ اور وہ ابو ہریرہ کو کیا سکھا کر گئے کہ اگر تم آیت الکرسی پڑھ لو گے، ساری رات شیطان جنات کوئی چیز تمہارے پاس نہیں آ سکتی۔ ابو امامہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی، اس کے اور جنت میں داخل ہونے کے درمیان موت کے علاوہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ جس نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی، اپنے عملی کاموں میں لکھیں کہ ہر فرض نماز کے بعد میں نے انشاءاللہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، اور اس کی عادت بنائیں، ایک چارٹ بنا لیں، اپنے پاس لکھ لیں، اور روز کے ٹک لگائیں کہ کیا آج کی کس نماز کے بعد میں نے آیت الکرسی پڑھی ہے۔ تھوڑا سا کام کرنے کی ضرورت ہوگی، تھوڑا سا لکھنے کی، تھوڑا سا ایک شعوری طور پہ جب تک میں کسی چیز کو کرنے کی کوشش نہیں کروں گی تب تک وہ میری عادت میں نہیں آئے گا۔ اور اتنا بڑا ریوارڈ، یعنی صرف موت حائل ہے اس شخص کے جنت میں پہنچنے میں جو آیت الکرسی ہر فرض نماز کے بعد پڑھتا ہوں۔ کیوں یہ صورت اتنی زیادہ، یہ آیت سوری صورت نہیں، یہ آیت اتنی زیادہ اہم کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں اللہ کا تعارف دیا گیا ہے، اس میں توحید کا سبق ہے، اور توحید اور رب تعالیٰ کا تعارف یہ سب سے اہم چیزیں ہیں۔ آپ دیکھیں کہ سورۃ الاخلاص کتنی چھوٹی سی صورت ہے، 1 سے 1.5 لائن کی، لیکن اس کے بارے میں کیا ہے، اس کی فضیلت میں کیا آتا ہے؟ ایکولس ٹو 1/3 قرآن۔ 1/3 کتنا ہے؟ یعنی 30 پارے ہیں، اگر 30 جز ہیں تو ان میں سے 10 جز کے برابر ہے سورۃ الاخلاص۔ اور دونوں میں کیا ہے؟ رب تعالیٰ کا تعارف اور اس کی توحید کا ذکر ہے۔ اور اس میں خاص طور پر اللہ کے 2 نام جو اسم اعظم کہلاتے ہیں ان کا بھی ذکر ہے، جن کے ساتھ اللہ کو پکارا جائے تو دعا قبول ہوتی ہے، اور جس کی ہمیں دعا بھی سکھائی گئی ہے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ حی اور قیوم، ان کو اسم اعظم کہا جاتا ہے۔ مستدرک حاکم کی حدیث ہے، ابو امامہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شک و شبہ اللہ عز و جل کا اسم اعظم قرآن کی 3 صورتوں میں ہے۔ بلا شک و شبہ اللہ کا اسم اعظم قرآن کی 3 صورتوں میں ہے، سورۃ البقرہ، آل عمران اور طٰہٰ میں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 صورتوں کا ذکر بھی کر دیا کہ اسم اعظم ہے۔ جو راوی ہیں وہ کہتے ہیں میں نے اسے تلاش کیا تو سورہ بقرہ کی آیت الکرسی کے جملے اس میں یعنی پایا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم الحی القیوم۔ سورہ آل عمران کے شروع میں الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور سورہ طٰہٰ کی آیت وعنت الوجوہ للحی القیوم میں پایا، یعنی حی القیوم، یہ 2 اسم اعظم ہیں۔ یہ تھی کچھ تمہید، اب انشاءاللہ ہم سورہ کو آیا کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ آیت الکرسی اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اس کے اسماء اور اس کے ضمائر کے ساتھ رب تعالیٰ کا ذکر 19 ٹائمز آیا ہے آیت الکرسی میں۔ آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ کا ذکر، اس کے اسماء یعنی اس کے ناموں اور ضمائر یعنی جو پروناؤن ہوتا ہے اس کی صورت میں 19 ٹائمز آیا ہے۔ جس طرح یعلم، شاء جو فعل ہے اس کے اندر بھی وہ چھپا ہوتا ہے نا، اس کو بھی ملا کر۔ یہ مفسرین کی کیلکولیشن ہے، میں اپنی کیلکولیشن نہیں دے رہی۔ اور آیت الکرسی میں اصل میں ایک دعویٰ ہے، ایک بات کہی گئی ہے، اور اس کو پھر ثابت کیا گیا ہے دلائل دے کر، اور تقریباً وہ 11 کے قریب دلائل بنتے ہیں۔ سب سے پہلا دعویٰ کیا کیا گیا ہے؟ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ نہیں کوئی الہ مگر صرف وہی۔ نفی کی جا رہی ہے، انکار کیا جا رہا ہے اس بات کا کہ اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کا مستحق ہے، اور پازیٹیو انداز میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ ہر قسم کی الوہیت یعنی الہ ہونا اور عبادت اگر کسی کی جائے تو اس کا حقدار صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ آپ دیکھیں کہ رب العالمین کا
کسی بات کو صرف ایک دفعہ کہہ دینا، اللہ تعالیٰ کا قرآن میں کسی بھی بات کو ایک دفعہ کہہ دینا، وہ اس کی سچائی کی، اس کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے کافی ہے۔ لیکن اللہ نے اس بات کو، یہ اللہ لا الہ الا ہو، ایگزیکٹ یہی ورڈ قرآن میں 8 ٹائمز آتے ہیں، 8 مرتبہ آتے ہیں، اور 26 ٹائمز لا الہ الا ہو آتا ہے، نہیں کوئی الہ مگر وہی، نہیں کوئی الہ مگر وہی۔ اتنی دفعہ آنے کا مطلب ہے کہ یہ جملہ کتنی زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ کوئی بھی شخص جب مسلمان ہوتا ہے تو تب بھی وہ انہی کلمات کو ادا کر رہا ہوتا ہے، وہ انہی کی شہادت دے رہا ہوتا ہے۔ اور یہ جملہ ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ الہ کے علاوہ سب خود ساختہ الہ باطل ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں خود فرماتے ہیں ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، اور یہ کہ بے شک اللہ وہی حق ہے، وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ، اور اس کے علاوہ جس کو پکارا جاتا ہے وہ سب باطل ہے۔ اور الہ کون ہوتا ہے؟ جس کی عبادت محبت اور تعظیم کے ساتھ کی جائے۔ تو یہ جو کلمہ توحید ہے لا الہ الا اللہ، یہ انتہائی درجے اہم ہے، انتہائی درجے فضیلت کا حامل ہے۔ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، ایمان کی 60 سے کچھ اوپر، 70 سے کچھ اوپر شاخیں ہیں، یعنی 60 سے کچھ اوپر یا 70 سے کچھ اوپر، اس طرح فرمایا۔ ان میں سے سب سے بڑی فضیلت والی شاخ، سب سے بڑی برانچ لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے کم رتبے والی راستے سے اذیت کو ہٹانا ہے، اور حیا ایمان کی ایک شاخ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کبھی بھی بندہ کبائر سے اجتناب کرتے ہوئے، یعنی کبیرہ گناہوں سے بچتے ہوئے، اخلاص سے، خلوص دل کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہیں، خلوص سے، دل سے، اللہ کو ایک مانتے ہوئے، لا الہ الا اللہ، اللہ لا الہ الا ہو، دل کی کیفیت کے ساتھ، خالص ہو کے، صرف رب تعالیٰ کی ذات کو ایک سمجھتے ہوئے، تو حدیث میں کیا آتا ہے آگے؟ تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ، یعنی کلمہ توحید، عرش تک پہنچ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جامع ترمذی کی حسن حدیث ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا آواز نہیں آ رہی ہے آپ کو؟ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے فضیلت والا ذکر لا الہ الا اللہ ہے، سب سے فضیلت والا ذکر۔ اور آپ دیکھیں کہ اس لا الہ الا اللہ کو وہی جانتا ہے جو کہ، یعنی اس کی قدر و منزلت وہی جان سکتا ہے جو کہ ان کلمات، اس اس کی روح تک پہنچ سکے۔ ہم مسلمان ہوتے ہوئے، ایمان رکھتے ہوئے بھی اس روح کو نہیں جانتے، جس کے بارے میں ایک بہت اہم واقعہ سیرہ میں آتا ہے۔ اسے امام احمد نے، ترمذی نے، نسائی، ابو یعلا، ابن حبان، حاکم، سب نے روایت کیا ہے اس حدیث کو۔ انہوں نے بیان کیا، ابن عباس سے روایت ہے، ابو طالب بیمار ہوئے تو قریش کے لوگ ان کی عیادت کے لیے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی تیمارداری کی غرض سے تشریف لائے۔ ان کے سرہانے کی جانب ایک شخص کے بیٹھنے کی جگہ تھی، ابو جہل اٹھا اور اس پر بیٹھ گیا۔ قریش کے لوگوں نے ابو طالب کے روبرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت کرتے ہوئے کہا، بلا شبہ آپ کے بھتیجے ہمارے معبودوں کی توہین کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا، اے میرے بھتیجے، آپ کی قوم کا کیا ماجرا ہے کہ وہ آپ کی شکایت کر رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تو انہیں صرف ایک کلمے پر ایمان لانے کا ارادہ رکھتا ہوں، یعنی ان کو صرف ایک کلمے پر لانے کا ارادہ رکھتا ہوں، اس کی وجہ سے اہل عرب، یعنی عرب کے جتنے لوگ ہیں، ان کے ماتحت ہو جائیں گے، یعنی ان کے انڈر ہو جائیں گے، اور اجمی لوگ، یعنی جو عرب نہیں ہیں، اس کی بنا پر انہیں جزیہ دیا کریں گے، ان کو لا کے مال دیں گے، صرف ایک کلمہ یہ مان لیں۔ تو اس پر ان سب نے کہا کہ ہاں بتاؤ کیا، کیا یعنی صرف ایک کلمے کی بات ہے، ٹھیک ہے ہم کہنے کو تیار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا الہ الا اللہ۔ روایت میں آتا ہے وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اجعل الآلہۃ الہ واحدہ، کیا اس نے سب معبودوں کا ایک معبود بنا لیا ہے؟
کیوں لا الہ الا اللہ کیوں نہیں کہتے تھے وہ؟ انہیں اس کی اہمیت کا پتہ تھا. لا الہ الا اللہ، اللہ لا الہ الا ہو، نہیں کوئی الہ مگر اللہ. تو جو الہ ہے اسی کا حکم مانا جائے گا. جو جو الہ ہے، جو اس نے بنایا ہے، جو اس کی طرف سے ہے، صرف وہی مانا جانا چاہیے. پھر کسی اور کی نہیں چلے گی، پھر میرے خاندان کی نہیں چلے گی، پھر میرے شوہر کی نہیں چلے گی، پھر میرے نفس کی نہیں چلے گی، پھر کسی کی بھی نہیں چلے گی. صرف رب تعالی کی چلے گی میری زندگی پر. پھر میرا اپنا اختیار بھی اپنی کاموں پر، اپنی چیزوں پر نہیں ہوگا. پھر وہ رب تعالیٰ کی جو مرضی ہوگی اور جو وہ چاہے گا مجھے ویسا کرنا ہے. لا الہ الا ہو، وہ مجھے بنانے والا ہے، اس کی مرضی پر پھر سب کچھ منحصر ہے، اسی کے کہنے پر مجھے چلنا ہے. لا الہ الا. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام میں 18 انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اور اگر انہوں نے شرک کیا تو البتہ ان کے جو وہ عمل کیا کرتے تھے سب ضائع ہو جائیں گے، سب ختم ہو جائیں گے. اور امام احمد نے طلحہ بن عبید اللہ سے روایت نقل کی ہے کہ بلا شبہ عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں غمگین دیکھا تو پوچھا اے ابو محمد غمگین کیوں ہو؟ انہوں نے جواب دیا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے ایک کلمہ ایسا ہے کہ موت کے وقت اسے کہنے والے شخص کا غم اللہ تعالیٰ دور فرما دیتے ہیں اور اس کا رنگ روشن ہو جاتا ہے. ایک کلمہ ایسا ہے موت کے وقت اسے کہنے والے شخص کا غم اللہ تعالیٰ دور فرما دیتے ہیں اور اس کا رنگ روشن ہو جاتا ہے. میں نے اس کے بارے میں صرف اس خیال کی بنا پر کوشچن نہیں کیا، پوچھا نہیں کہ میں کسی بھی وقت اس کے متعلق پوچھ لوں گا، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما گئے. حضرت عمر نے فرمایا بلا شبہ مجھے اس کلمے کا علم ہے. حضرت طلحہ نے ان سے پوچھا اور وہ کون سا ہے؟ حضرت عمر نے ان سے فرمایا کیا آپ کے علم میں کوئی ایسا کلمہ ہے جو اس کلمے سے زیادہ عظمت والا ہو، جس کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو دیا تھا، اور وہ کلمہ لا الہ الا اللہ. ابو طلحہ نے کہا واللہ اللہ کی قسم یہی وہ کلمہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابو داؤد کی صحیح روایت ہے، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوا وہ جنت میں داخل ہوگا. آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوا، رینڈم نہیں ہو جائے گا. میری ڈیتھ ہونے لگی اور میں کہوں اب میں جلدی سے لا الہ الا اللہ پڑھ لوں تو میری بخشش ہو جائے گی، میرے غم ہلکے ہو جائیں گے، میرا چہرہ روشن ہو جائے گا. جو کچھ میں کر رہی ہوں سارا دن رات میں، جو اکثر اوقات میں کر رہی ہوتی ہوں، وہی آخری وقت بھی زیادہ چانسز ہیں کہ میں وہی کام کر رہی ہوں. کیونکہ ظاہر سی بات ہے میرے دن کا اتنا سارا ٹائم فلاں چیز میں لگتا ہے، مثلا لوگوں کی چگلیوں میں، لوگوں سے متعلق باتوں میں، سوشل میڈیا پہ کسی سے کوئی ہم دوستی نہیں. آج کل دور کا ایک نیا فتنہ ہے کہ سوشل لائف ختم ہوتی جا رہی ہے، لوگ ایک دوسرے سے ملنا پسند نہیں کرتے. ایک گھر والے گھر میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کو نہیں جانتے پہچانتے، ہر کوئی اپنے فون پہ لگا ہوا ہے، باہر ہر طرف لگے ہوئے ہیں، اور اس میں کیا کہ کچھ دیکھ رہے ہیں، کیا کچھ کر رہے ہیں کچھ نہیں پتا. تو وہ کرتے ہوئے جو میں اکثر کر رہی ہوتی ہوں، کیونکہ کوئی اسپیشل ڈے نہیں ہوگا میری موت کا، اس میں پہلے سے کوئی اناؤنسمنٹ ہوگی اور میں بڑی، میرا دل مائل ہوگا اللہ کی طرف اور میں نمازیں پڑھی ہوں گی، قرآن پڑھی ہوں گی، اور میں نے سب کو معاف کیا ہوا ہوگا اور میں بڑے اچھے موڈ میں ہوں گی. پھر بعد میں ایسے ریگریٹس انسان کرتا ہے کہ میں اس سے نہ ناراض ہوئی ہوتی، میں نے اس سے لڑائی نہ کی ہوتی، وہ مجھے منا رہی تھی، میرا بھائی مجھے منا رہا تھا، میرا شوہر مجھ سے صلح کرنا چاہ رہا تھا، وہ اصلاح کرنا چاہ رہا تھا، میرا بچہ مجھے ساتھ ہی کرنا چاہ رہا تھا. کاش میں اس وقت سن لیتی. لیکن جب چلا جاتا ہے انسان تو خیال آتا ہے. بہرحال تو جو میں عمل کر رہی ہوں، جو کر رہی ہوں ویسا ہی اینڈ ہوگا. تو لا الہ الا اللہ میری زندگی میں ضروری طور پہ شامل ہونا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس علم کی حالت میں فوت ہوا کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی لا الہ الا اللہ، تو وہ جنت میں داخل ہوگا. اور اسی طرح سے
بے شمار اور احادیث ہیں جو کہ ہمیں بتاتی ہیں لا الہ الا اللہ کی فضیلت. اگر ہم اس پر بات کرنے لگیں تو شاید ہمیں ایک اور کلاس چاہیے ہو صرف اسی کلمے پہ بات کرنے کے لیے. ایک اور حدیث کے ساتھ اللہ لا الہ الا ہو کی امپورٹنس کو مکمل کرتی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس بے شک اللہ تعالیٰ نے دوزخ کی آگ پر اس شخص کو حرام کیا ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا طلب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے کہے لا الہ الا اللہ. کہیں آپ بھی لا الہ الا اللہ. اللہ لا الہ الا ہو. اللہ لا الہ الا ہو. لا الہ الا اللہ. یا اللہ میرا جسم، میری روح، میرا انگ انگ، میری ہر چیز اس بات کی گواہی دیتی ہے یا رب کہ تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں، تو اکیلا ہے، اور صرف تیری ہی عبادت، تیری ہی تعریف، صرف تجھ ہی کو زیبا ہے. کوئی بھی اور کسی بھی اعتبار سے تیری ذات میں کہیں پر بھی شریک نہیں ہے. اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم. الحی بہت اہم ہے. الحی ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، نہ اس کی ابتدا ہے نہ انتہا ہے. عمران بن حسین کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے تھا اور اس سے پہلے کوئی چیز نہیں تھی. صحیح بخاری کی روایت ہے. اور جس طرح سورۃ المومن میں بھی آتا ہے هو الحی لا الہ الا ہو، وہی زندہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعوذ بعزتک الذی لا الہ الا انت الذی لا يموت والجن والانس يموتون. یعنی دعا ایک فرمایا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ میں تیری عزت کی پناہ طلب کرتا ہوں کہ تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں، تو وہ ہے کہ جس کو موت نہیں، اور جن و انس فنا ہو جائیں گے. الحی ہمیشہ رہنے والا. هو الحی لا الہ الا ہو. ہر چیز موت کی آغوش سے نکلی ہے اور اسی کی آغوش میں جانے والی ہے. ہر کسی کو مرنا ہے، ہر کسی نے جانا ہے سوائے رب تعالیٰ کی ذات کے. الاول الآخر اس کو اور اچھا ایکسپلین کرتا ہے. اول سب سے پہلے سے ہے، آخر سب سے آخر تک ہے، ہمیشہ رہے گا. اللہ تعالیٰ کے سوا سب نے مرنا ہے، سب نے جانا ہے. ایک رب تعالیٰ کی ذات ہے جو ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. آپ دیکھیں کہ مرنا یہ ایک نقص ہے. کوئی کتنا بھی بادشاہ بن جائے، کوئی کتنا بھی مالک بن جائے، لیکن ایک دن اس کو جانا ہے. اور یہ خالق و مخلوق میں فرق ہے. قرآن میں کئی مقامات پر اس موضوع کو بیان کیا گیا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس موت کا مزہ چکھنے والی ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن تمہیں تمہارا جو کچھ کیا ہوا ہے اس کا اجر دے دیا جائے گا. كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. اس کے چہرے کے سوا ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے، اسی کے لیے حکمرانی ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. سورۃ الرحمن میں آتا ہے ہر چیز جو زمین پر ہے فنا ہونے والی ہے، اور آپ کے رب کا چہرہ باقی رہے گا جو جلال اور عزت والا ہے. الحی زندہ، قائم، القیوم قائم رہنے والا. قرآن میں سورۃ الفرقان میں جیسے آتا ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اور بھروسہ کرو اس پر جو زندہ ہے جسے موت نہیں آنی ہے. اور اگر ہم اس بارے میں سوچیں تو ہمیں یہ بات بہت اچھی طرح سمجھ آ سکتی ہے کہ اگر ہمیشہ رہنے کا حق کسی کو ہوتا دنیا میں اور کسی کو دیا جاتا تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہوتی. اگر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے ازلی اور دائمی زندگی کا کانسیپٹ ہوتا تو سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جاتا. لیکن ان کے لیے بھی ایسی زندگی نہیں دی گئی. وہ اپنی پیدائش سے پہلے نہیں تھے اور دنیا میں تشریف لانے کے بعد چلے گئے،
اور اس سلسلے میں قرآن میں بہت کلیئر طور پہ لکھا گیا ہے، جیسے سورہ آل عمران میں آتا ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، اس پوری آیت کا ترجمہ یہ ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک رسول ہیں، یقیناً ان سے پہلے رسول گزر چکے ہیں، تو کیا اگر وہ فوت ہو جائے یا قتل کر دیے جائیں تو تم لوگ الٹے پاؤں دین سے پھر جاؤ گے؟ اور جو دین سے الٹے پاؤں پھر جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کا ہرگز کچھ بھی نقصان نہیں کرے گا، اور ان قریب اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو اچھا بدلہ دے گا۔ اور اسی طرح ایک اور جگہ پر آتا ہے وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، اور ہم نے آپ سے پہلے کسی انسان کے لیے دوام نہیں رکھا، ہمیشگی نہیں رکھی، کہ اگر آپ فوت ہو جائیں گے تو وہ لوگ ہمیشہ رہنے والے ہیں جو آپ کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اور اس طرح سورہ زمر میں آتا ہے اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، بلا شبہ آپ فوت ہو جائیں گے اور یقیناً وہ لوگ بھی مرنے والے ہیں، سب جانے والے ہیں۔ امام حاکم نے سہل بن سعد کے حوالے سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے بیان کیا جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جتنی دیر پسند کریں زندہ رہ لیجئے، لیکن آپ نے یقیناً مرنا ہے۔ ہم سب کے لیے بھی یہ نصیحت ہے، آپ جس سے چاہیں محبت کر لیں، بلا شبہ آپ نے اس سے جدا ہونا ہے، اور آپ جو پسند کریں عمل کر لیں، بلا شبہ آپ کو اس کی جزا دی جائے گی۔ پھر انہوں نے کہا، یعنی جبرائیل علیہ السلام نے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مومن کے لیے باعث شرف رات کا قیام یعنی نماز تہجد ہے، اور اس کی عزت لوگوں سے بے نیاز ہونے میں ہے۔ انسان کی رسپیکٹ اور اس کی عزت لوگوں سے بے نیاز ہونے میں ہے، ان کی طرف دیکھتے رہنا اور ان کے محتاج بنے رہنا اور سمجھنا کہ وہی ہمیں خوشی دے سکتے ہیں، وہی غم دے سکتے ہیں، انہی کے ذریعے سے ہمیں فائدہ ہو سکتا ہے۔ جب تک انسان لوگوں پر رلائی کرے گا وہ کبھی خوش نہیں ہو سکتا۔ جس دن اللہ تعالیٰ کو تھام لیا اور سمجھ لیا کہ وہی میرے نفع نقصان کا مالک ہے اور وہ اکیلا میرا الہ ہے اور اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے اور وہ الحی ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، اس کا ساتھ مجھے میسر ہے، تو پھر سارے معاملات آسان ہو جائیں گے۔ آگے القیوم اور اس کے آگے کی تفسیر کو انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آیت الکرسی کو صحیح طور پہ سمجھنے کی اور پڑھنے کی توفیق دے۔ یعنی اس دفعہ آیت الکرسی کی تیاری کرتے ہوئے اسپیشلی میرے لیے بھی یہ بہت زیادہ شرح صدر کا باعث بنا کہ رب تعالیٰ کے نام اور اس کی صفات اور کس طرح سے ذکر کر کے اور واقعتاً اس چیز کو فیل کرنا رب تعالیٰ کی ذات کتنی اہم عظمت والی، کتنی بڑی ہے، یہ انسان کی رب تعالیٰ سے محبت کو بڑھاتا ہے۔ آپ جتنا کسی کو جانتے جاتے ہیں نا، اتنی زیادہ آپ کے دل میں اس کی محبت پیدا ہوتی جاتی ہے۔ جتنا آپ کو پتہ چلتا ہے اچھا وہ یہ بھی کرتا ہے، اچھا یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، اتنا زیادہ اس کی محبت، اس کی عظمت، اس کا رعب دل میں بیٹھتا جاتا ہے۔ تو رب تعالیٰ کو جتنا جانیں گے اتنا زیادہ کلوز ریلیشن ہوگا، اور اس کے لیے مجھے اور آپ کو انشاءاللہ کوشش کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے، جو سیکھا جو پڑھا اس کو ہمیں پڑھنے والا، سیکھنے والا، دوسروں کو بتانے والا، عمل کرنے والا بنائے۔ جو آپ کو سمجھ آئی ہے اس کو ضرور شیئر کریں، اور آیت الکرسی کو اپنی ہر نماز کے بعد اور صبح شام اس کو لازمی معمول بنائیں اور اس کو شیئر کریں۔ اس کے لیے آپ کوئی چارٹ بنا سکتے ہیں، کچھ بھی آئیڈیاز کے ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی شیئر کریں کہ ہم کیسے اس پر کام کر سکتے ہیں، اور ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے قبول کرے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔